بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. خاکی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت سخت ترین تذبذب کا شکار ہے، اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے، اضمحلالی کیفیت بھی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے. اور کچھ ایسے دوست ہیں جو ان کو ایسے مشورے دے رہے ہیں، جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ ڈٹ جائیں، اور ڈٹ جانے میں ہی سب کچھ ہے. بس آپ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانے کی تگ و دو کریں اور مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کریں اور نواز شریف صاحب کو اقتدار کے ایوانوں میں لے جائیں، اور یہی مسئلے کا حل ہے. اب اس میں بہت سارے ایسے دانشور جو کہ مسلم لیگ نواز سے جڑے رہے اور جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مختلف مواقع پہ مراعات بھی حاصل کی، عہدے بھی حاصل کیے، اور سب کے سب یہ اسی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں. اور وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پرسپشن گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے پیچھے تو جرنیل ہیں. یہ تو جرنیلی سیاست چل رہی ہے، اور ان کی جدوجہد کیا ہے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ملٹری ان کو سپورٹ نہ کرتی، جرنیل سپورٹ نہ کرتے، تو یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو 2018 کے الیکشن میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے جو ووٹ ہیں وہ ووٹ نہیں تھے. تو یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے آنکھیں وہ جتنا مرضی اپنا آنکھیں بند کر کے حقیقت سے دور ہو جائیں. اگر بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خطرہ نہیں ہے. وہ خطرہ بلی جو ہے وہ دبوچ لیتی ہے. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ اس طرح کے بیانیے گھڑے جا رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی گھڑے جا رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بھی، یہ ٹاک شوز میں بھی. اور اس کی وجہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو آنا نہیں ہے، یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم یہ یک طرفہ ٹریفک چلا کے اور لوگوں کی ذہن سازی کر کے ہم جو ہیں اپنا بیانیہ بنا لیں گے، اور عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس کو کھرچ دیں گے. یہ اس طرح کے کام نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ماضی میں کیے گئے، اور یہی دانشور ہوتے تھے. اور نواز شریف صاحب کے خلاف بھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی یہ اسی طرح کا بیانیہ. کیونکہ یہ بیانیہ جو ہے وہ پیسے لے کے بیانیہ آسانی سے بن سکتا ہے، لیکن اس میں جان نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں. جبکہ عمران خان صاحب کے بارے میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. پیچھے سے شروع کرتے ہیں، ابھی یہاں سے نہیں بلکہ پیچھے سے شروع کرتے ہیں جی. اور سب سے پہلے کہا گیا کہ عمران خان کے پیچھے جنرل پاشا ہیں. جنرل پاشا ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اور جنرل پاشا پی ٹی آئی تیار کر رہے ہیں. جنرل پاشا عمران خان کو تیار کر رہے ہیں. جنرل پاشا کو ریٹائر ہوئے مدت ہو گئی ہے. جنرل پاشا کو ریٹائر ہوئے مدت ہو گئی ڈی جی آئی ایس کے طور پہ. اور جب کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. وہ اپنا کیریئر کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، معمولات زندگی، اس کے بعد وہ کبھی بھی میڈیا میں نہیں آئے. یہ جنرل پاشا ہیں. جنرل پاشا کے بعد کہا گیا یہ تو جنرل ظہیر جو ہیں یہ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں. جنرل ظہیر کا نام لے دیا گیا. چلے جی جنرل ظہیر. اس کے بعد پھر ان پہ بہت کچھ ان پہ الزامات عائد کیے گئے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ خود تو بول نہیں سکتے، اور یک طرفہ ٹریفک چل جاتی ہے. اور جب اس کے پیچھے جو تھے ان سے بڑے جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے تھے کہ آپ بالکل جی جنرل پاشا کو رگڑیں، جنرل ظہیر کو رگڑیں، ہمیں کچھ نہ کہیں. جنرل ظہیر کو رگڑا گیا. اس کے بعد کہا گیا نہیں، یہ جنرل رضوان ہے عمران خان کے پیچھے، یہ اس کے پیچھے جنرل رضوان ہے. پھر جنرل رضوان کے پیچھے شروع ہو گئے سارے، ان کی بیشنگ شروع کر دی گئی، ان پہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیے گئے. جنرل رضوان صاحب کے بعد پھر آئے جنرل نوید مختار صاحب. اچھا، ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا. پھر آ گئے جنرل فیض اور جنرل باجوہ. جنرل فیض کے بارے میں شروع ہو گئے، اور جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں شروع ہو گئے کہ جی یہ ہیں اصل میں عمران خان کے پیچھے، یہ ان کو لے کے آئے، انہوں نے الیکشن مینوور کیا ہے. اس کے بعد جنرل فیض بھی چلے گئے اور جنرل باجوہ بھی چلے گئے. اب انہوں نے کہا کہ یہ جنرل فیض ہے یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے، اس کا پورا نیٹ ورک ہے. تو یہ عمران خان کے پیچھے اصل جو ذہن ہے وہ جنرل فیض کا، لہٰذا یہ نیٹ ورک توڑنا بہت ضروری ہے. اور پھر جنرل فیض کے خلاف مقدمات شروع ہو گئے، اور پھر پریس کانفرنس شروع ہو گئی. نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، اور جاوید لطیف صاحب، اور خرم دستگیر صاحب، بے شمار سارے کے سارے میدان میں اتر گئے. انہوں نے پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو کہہ دیا کہ اصل عمران خان کے پیچھے یہ ہیں. یہ تو ہو گئی ایک لائن کی. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، اس کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا. پھر 25 مئی بھی ہو گیا، پھر 9 مئی بھی ہو گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جب رجیم چینج، یہ تو ایک میں نے آپ کو لائن بتا دی.
پھر جب رجیم چینج کا ہوا معاملہ تو رجیم چینج کے بعد جب شہباز شریف صاحب تشریف لے آئے تو مریم صاحبہ نے اور شہباز شریف صاحب نے یم باجوہ صاحب سے کہا کہ بس یہ 2 ٹی وی چینل ہیں، یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ان کے ساتھ مل گئے کہ یہ 2 ٹی وی چینل ہیں جی۔ سب سے پہلا ٹی وی چینل تھا اے آر وائی، کہ یہ اے آر وائی سب سے گڑبڑ کر رہا ہے، ورنہ ہماری یہ رجیم چینج یہ ساری بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، تحریک اعتماد ہم کر چکے ہیں اور سسٹم پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ یہ اے آر وائی کو، اور اے آر وائی میں کون ہے جی؟ اے آر وائی میں صابر شاکر ہے، اس کو منہ بند کروائیں۔ اس کے بعد ارشد شریف ہے، اس کو بند کروائیں۔ وہ جناب دونوں کو ہو گئے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں ابھی کچھ اور عمران ریاض بھی ہیں، ان کو بھی بند کروائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں بنے گا، ٹی وی بند کرتے ہیں، پھر اے آر وائی بند کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پہ خواہشات آتی تھیں مریم صاحبہ کی، باجوہ صاحب کو آتی تھیں، اور ان کو آگے ڈی جی ایس پی آر، اور اس کے بعد وہ یہ کام کرتے تھے پچھلے والے جو ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پھر اے آر وائی کو دبا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہوا کہ نہیں اے آر وائی نہیں، ساتھ بول بھی ہے، پھر بول پہ عذاب نازل ہو گیا، اے آر وائی کو بھی بند کر دیا گیا، آف ایئر بھی کر دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا۔ پھر آ گیا جی بول ٹی وی، بول ٹی وی کے پیچھے پڑ گئے۔ بول ٹی وی کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایاز امیر صاحب پہ بھی، سمیع ابراہیم صاحب پہ بھی، صدیق جان پہ بھی، بھٹی صاحب پہ بھی، ان سب کو بھی آہستہ آہستہ رگڑنا شروع کر دیا گیا کہ نہیں یہ ہیں جی 8-10 لوگ ہیں، اگر یہ 8-10 لوگ نہ ہوں تو بالکل عمران خان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور عمران خان کی مقبولیت شقبولیت کوئی نہیں ہے، یہ لوگ ہیں یہ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کو خاموش کروانا۔ وہ سارے کے سارے پوری کی پوری لاٹ جو ہے وہ بھی چپ کروا دی گئی، اور پھر محدود اور سب کے سب اس کے بعد عماد یوسف صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ جو بھی مقدمات اور پھر ایف آئی آر اور یہ سارا کچھ ہوا، اور کہ جناب یہ سارا حلہ بولا جائے، میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اچھا یہ بھی اے آر وائی بھی ہو گیا، بول بھی ہو گیا، صابر شاکر بھی گیا، ارشد شریف اللہ کو پیارے ہو گئے، عمران ریاض بھی بند کر دیا گیا، اور عماد یوسف کو بھی اٹھا لیا گیا، ایاز امیر صاحب کی پٹائی بھی کر دی گئی، سمیع ابراہیم صاحب کو بھی اٹھا دیا گیا، باقی بھی سارے لوگ۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا جی یہ یوٹیوبرز کا ہے، پھر یوٹیوبرز پہ عذاب شروع ہو گیا، اور یہ اگر ہو گیا تو بس عمران خان صاحب کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جی، ہم صورتحال قابو کر لیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ جو شام کو عمران خان بیٹھتے ہیں نا جی آ کے، اور یہ یوٹیوب پہ آ کے بیان کرتے ہیں، یہ بھی بند ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی وی چینلز کو تو منع کر دیا گیا تھا، اور ٹی وی چینلز پہ ان کی کوریج بند کر دی گئی تھی۔ یہ یوٹیوب چینل پہ آ کے یہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کو بھی بند کر دے جائیں۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے جی اس کے لیے تو پھر اگلا کام ہونا تھا، وہ 2-3 دفعہ ایفرٹ کی گئی ان کو اٹھانے کی، گرفتار کرنے کی، وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، عمران خان کا نام اگر ٹی وی پہ مٹا دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ بلایا گیا، سب کو بلا کے کہا گیا کہ جناب چلیں جی اب آج کے بعد عمران خان کا نام نہیں آئے گا، خبردار اگر آج، اور یہ 8 بجے سے آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے گا، سیم ڈے 8 بجے، وہ بھی شروع ہو گیا۔ عمران خان کا نام لینے پر پابندی، اور عمران خان کا نام لینے پہ وزیر اعظم بھی نہیں لے سکتا، کابینہ بھی نہیں لے سکتی، صوبائی حکومتیں بھی نہیں لے سکتی، وزرائے اعلیٰ بھی نہیں لے سکتے، کوئی بھی نہیں لے سکتا عمران خان کا نام، لہذا ٹی وی سے عمران خان کا نام ختم۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہے، ان کو بند کیا جائے، بند کر دیں، اور اس کے بعد ہم سچویشن قابو کر لیں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بند کر دیا گیا، یہ میں پوری ٹائم لائن بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد بند کر دیا گیا، وہ عمران خان جیل میں ہے، پہلے اٹک میں اور اس کے بعد اڈیالہ میں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ چودھری پرویز راج صاحب کو بھی بند کر دیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بند کر دیا گیا، اور ساری کی ساری لیڈرشپ کو بھی، وہ پہلے سے ہی اندر تھی، وہ بند کر دیا گیا، لیکن ان کی مقبولیت اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ اب یہ جو ناہنجار ہمارے دانشور ہیں، یہ بجائے اس کے کہ لاجک کے ساتھ بات کریں اور صحیح اس طرح سے مستقیم پہ چلتے ہوئے انالیسس تو صحیح کر لیں، تجزیہ تو صحیح کر لیں، یہ مسلسل اور پھر یہ ہے کہ ادھر بھی جب فیڈ بیک ہی جایا جائے گا اس طرح کا، تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود عمران خان صاحب ابھی بھی ہیں اور وہ اپنا کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر دیں، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار تو ہو گئے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ جیسے یہ ڈسکوالیفائی اور سزا ہو جائے گی نا، تو لوگوں کا جو وہ ہے اعتماد اور لوگوں کا یقین ٹوٹ جائے گا، لوگ اندر سے ٹوٹ جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، مایوس ہوں گے تو پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں، جو لوگ روپوش ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے، اور ٹکٹیں وکٹیں ہوں گی نہیں، یہ ساری کی ساری پارٹی ختم ہو جائے گی۔ اب ان کو سزا بھی دے دی گئی اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا، اس کے باوجود لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اب یہ ہر روز ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، ہر روز ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے کہ بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے زیادہ عمران خان کو جب ہٹایا جانا تھا، اگر ہٹا کر کسی بھی لے آتے، کسی بھی ان نون کو لے آتے، نیا چہرہ لے آتے، اے بی سی ڈی کسی کو بھی لے آتے، تو لوگوں نے پھر بھی تھوڑا سا یقین کر لینا، ایبزارب کر لینا تھا، ہضم کر لینا تھا۔ لیکن اصل جو ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو بات نہیں سمجھ پا رہی، سمجھ رہی ہے تو پیچھے بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو آ رہی ہے لیکن وہ بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آگے پیچھے کھائیے اور آگے وہ ہے آگ ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے، تو اس طرح کے۔ لیکن حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیچھے کبھی بھی کھائی نہیں ہوتی، اور وہ چاہے تو یہ سچویشن کو صورتحال کو بہتر بنا سکتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کتنی بھی زیادہ مقبول ہو، اس کے ہاتھوں پہ وہ ختم ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو یہ اصل میں درمیان میں جو لوگ ہیں، یہ ہمارے دانشور طبقہ بھی، اور پھر ایسے لوگ جو کہ عمران خان کے مخالف ہیں، اور ان کو اپنا نقصان، اپنا خطرہ نظر آتا ہے یہ ساری سچویشن میں، تو اس لیے وہ یہ کام ہونے ہی نہیں دے رہے، حقیقت کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان جو چہرے لے کے آئے تھے، یہ جو گلدستہ تو نہیں کہنا چاہیے، گلدستہ تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، یہ جتنے بھی چہرے لے کے آئے تھے جو ریجیکٹڈ تھے، ریجیکٹڈ چہروں کو واپس لے کے آئے اور ان سب کو ایک ٹوکرے میں رکھ کے پیش کر دیا پاکستان کے عوام کو کہ عمران خان کا متبادل یہ ہے۔ تو وہ جو چہرے تھے وہ تو پچھلے 30 سال سے ان چہروں کو بتایا جاتا رہا کہ یہ چہرے پاکستان کے مسائل کے ہر مسئلے کا جو جڑ ہے وہ یہ چہرے ہیں۔ ان چہروں کو لا کے بٹھا دیا گیا، وہ پاکستان کے نہ کسی بچے نے قبول کیا، نہ کسی اسٹوڈنٹ نے قبول کیا، نہ کسی خاتون نے قبول کیا، نہ کسی گھریلو خاتون نے، نہ کسی جاب کرنے والی نے، نہ ہی کسی سوشل ایکٹیوسٹ نے، کسی نے بھی وہ قبول نہیں کیا۔ اور ایون میڈیا میں چند لوگوں کے علاوہ، چند گنتی کے، یہ میں نے آپ کو گنتی ہے 5 7 10 میکسیمم 10 نمبر کی، شروع میں 10 نمبر تھے جو کہ تھوڑا بہت رجسٹ کر رہے تھے، اور اس وقت بھی وہ 4 5 نمبر ہوں گے، 4 5 نمبر۔ اور اس وقت مین ٹی وی چینل پہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی عمران خان کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی عمران خان کے حق میں بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ٹی وی چینل بالکل۔ اور ایون ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں وہ بھی بہت ڈر کے، بہت احتیاط کے ساتھ، چھپ چھپا کے، بڑی گول مول سی بات کر کے بیچارے وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں رب نیڑے کے گھسن، تو اس لیے وہ گھسن جو ہے وہ تو ہے چند لمحوں کے فاصلے پہ، تو وہاں پہ اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی یہ بات نہیں ہو رہی، اور باقی چند لوگ باہر رہ گئے جو کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں، اور وہ عمران خان کے حق میں بھی بات نہیں کر رہے، یہ بھی بات بتا دوں، وہ کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں کہ نہیں اس طرح سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ وہ خواہ ڈاکٹر معید ہے، خواہ وہ میں ہوں، یا وہ وجاہت ہیں، یا پھر شاہین سبائی صاحب ہیں، یہ اور وقار ملک ہیں، یہ چند لوگ ہیں جو باہر ہیں، چند گنتی کے 5 7 10 کہہ رہے ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں، 10 نمبر سے زیادہ نہیں۔ دوسری جانب عمران خان کے اگینسٹ جو ہے پورے کا پورا الیکٹرانک میڈیا، پورے کا پورا ڈیجیٹل میڈیا، پورے کا پورا سوشل میڈیا اس وقت مکمل طور پہ کنٹرول ہے، اور مسلم لیگ نواز کی طاقت اور فاشسٹ سوچ، فاشسٹ طرز حکمرانی پچھلے 15 مہینوں سے وہ موجود ہے، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر کو بھی ایڈ کر لیں۔ اس سارے کے باوجود پاکستان کے عوام نہیں مان رہے، وہ جیل میں پڑا ہے۔ ایک لیڈر عمران خان جس کو نہیں مانا جاتا وہ جیل میں پڑے ہیں، وہ جیل میں ہیں، باقی سارے جیلوں میں ہیں، وہ روپوش ہیں۔ پاکستان کے عوام لیڈر لیس ہیں، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں ووٹ کا، کہ ووٹ ہمیں جس دن ڈالنے کی موقع ملے گا اس دن ہم بات کریں گے، اس سے پہلے وہ مارے بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، چار دیواری، خواتین کی بے حرمتی، سب کچھ، خواتین جیلوں میں پڑی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے بیانیے نہیں بنتے، نہ ہی بیانیے بنیں گے، نہ ہی پرسپشن۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا دے دی، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پارٹی موجود، ووٹ بینک موجود، سائفر جو ہے وہ اس سے بھی، توشہ خانہ سے بھی بڑا جھوٹا کیس ہے،
اور بے بنیاد کیس ہے، اس میں بھی اگر دے دیا جائے گا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے حقیقت، تو حقیقت کو ماننا چاہیے۔ اور میں اپنی پیاری اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہوں گا کہ وہ خود ماشاءاللہ سے بڑے سمجھدار ہیں اور خود انالائز کریں، اور یہ ان کے شکنجوں سے نکلیں جو ان کو گھیر کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ بیانیہ کبھی بھی پیسوں سے نہیں بنتا، بیانیہ پرسیپشن کبھی بھی پیسوں سے نہیں بنتا۔ تو اگر صحیح بات ہوگی تو لوگ اس کو ویسے ہی اڈاپٹ کر لیں گے، ویسے ہی قبول کر لیں گے۔ ابھی تک لوگ جو ہیں نہ ہی ان تک صحیح بات کوئی ایسی ہے جو کہ پہنچائی گئی ہو، اور نہ ہی وہ غلط بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔